السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام، لائق صد تعظیم و اکرام سادات اعظام، علماء کرام، ثنا خانان گرامی قدر، قائدین و وابستگان و رفقا تحریک منہاج القرآن، بانیان و میزبانان مجلس، بزرگان محترم اور جملہ خوش بخت و سعادت مند حاضرین و شرکائے محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ جل مجدہ کا بے حد و حساب شکر کہ جس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر آقا علیہ السلام کی آمد اور ولادت و میلاد کا یہ عظیم الشان اور رفیع المرتبت موقع نصیب فرمایا۔ ہم اس کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اس نے اپنی حکمت الہیہ کے مطابق جتنی نعمتیں اور خزانے اپنے محبوب کی ولادت و میلاد کی خوشی میں مخلوق میں بانٹنے، عطا کرنے اور تقسیم کرنے کا فیصلہ فرمایا، اللہ ان سب میں سے ہم سب کو حصہ وافر عطا فرمائے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آقا علیہ السلام کے نالین اقدس کا سایہ اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کہ دامن رحمت سے غیر مشروط دائمی نسبت غلامی کو دنیا و آخرت میں ہمارا مقدر اور نصیب بنا دے۔ میں بس ایک جملہ تاخیر کے حوالے سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں آپ سے انتہائی معذرت خواہ ہوں، مگر آپ اس اعتبار سے بہت بہتر تھے کہ آپ کا سارا وقت اس مبارک مجلس میں حضور کا ذکر سنتے سناتے گزر رہا تھا، اور میں وہ سفر کی اور لیٹ ہو جانے کی وجہ سے ذہنی طور پر دونوں اعتبار سے کوفت میں تھا، مگر اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ آپ کے ساتھ مجلس میں ملاقات ہو جائے۔ ایک دفعہ میں نے راستے میں سوچا کہ مجھے لگتا ایسے ہے کہ محفل ختم ہو گئی ہوگی اور لوگ گھروں کو چلے گئے ہوں گے، مگر آپ کا بیٹھا رہنا مجلس کو قائم کر کے آقا علیہ السلام کے ساتھ آپ کے عشق، آپ کی محبت اور آپ کی عظیم نسبت غلامی کا عظیم الشان مظاہرہ ہے۔ اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے، اس میں اور زیادہ اضافہ فرمائے، اور حضور کی شفقتوں اور آقا کے در اطہر کی خیرات اور ٹکڑوں سے آپ سب کو حصہ وافر عطا فرمائے۔ میں جب آیا تو اس وقت گفتگو آقا علیہ السلام کے اسم مبارک پر ہی میں نے چند جملے سنے، اور اسی کے ذیل میں پھر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا کلام بھی سنا، تو بس اللہ نے اس طرف متوجہ کر دیا کہ آج ہم حضور کے
نام مبارک، آقا کے اسم ذات، اس پر بات کرتے ہیں۔ گویا آج کی اس مجلس اور ہماری گفتگو کا عنوان آقا علیہ السلام کا اسم مبارک ہے، اور سچ بات یہ ہے کہ یہ نام پوری کائنات کا عنوان ہے، یہ حیات و ہستی کا عنوان ہے، اللہ رب العزت کے امر کا عنوان ہے، اور اللہ رب العزت کی توجہ اور اللہ کی محبت کا مرکز و محل ہے۔ دیکھیے دنیا میں ہر نام، خواہ وہ کسی بھی زبان کا ہو، وہ چند حروف سے مل کر بنتا ہے۔ حرف ہوتے ہیں، وہ ملتے ہیں تو ایک نام بن جاتا ہے۔ وہ حرف سارے اسی ترتیب کے ساتھ جڑے رہیں، جمع رہیں تو اس کا کوئی معنی ہوتا ہے، اور اگر اس ترتیب کو بدل دیا جائے یا ساتھ سے کوئی حرف اتار دیا جائے تو بالعموم اس نام اور اس لفظ کا معنی یا ختم ہو جاتا ہے یا بدل جاتا ہے۔ مثلا دیکھیے میرا نام ہے اختر، تو 4 حرفوں سے مل کر بنا ہے، الف، خ، ت اور ر۔ یہ چاروں اسی ترتیب سے اکٹھے رہیں تو ان کا ایک معنی ہے۔ فارسی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے ستارہ۔ اگر ایک حرف اتار دیں، ایک حرف پہلا الف، پیچھے 3 حرف باقی ہیں اور ان کی ترتیب بھی ابھی قائم ہے، وہ بھی نہیں بدلی، بس ایک حرف پہلا الف اترا، پیچھے کچھ نہیں بچا۔ یہ جو خ، ت اور ر ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے، کوئی لفظ نہیں ہے۔ اتنی سی ہماری ہستی، اتنی سی ہماری حیثیت، اور بس اتنی سی اوقات ہے جس پر ہم اتراتے پھرتے ہیں نا کہ ہم پتہ نہیں کیا ہیں۔ ایک حرف اترا ہے، پیچھے بچا کچھ نہیں۔ یہ کمی، یہ نقص، یہ عیب، اسے جو کچھ بھی کہہ لیں، یہ دنیا کے ہر نام میں ہے، دنیا کے ہر نام میں۔ مگر اللہ رب العزت خود بے عیب ہے، اس کا نام بھی بے عیب ہے، اور اس نے اپنے محبوب کو بے عیب بنایا اور اپنے محبوب کا نام بھی بے عیب بنایا۔ اب یہ جو میں نے اپنے نام کی مثال پیش کر کے کہا کہ ایک حرف اتر جائے تو بچتا ہی کچھ نہیں، مگر یہ عیب ہم سمیت دنیا کے ہر ایک کے نام میں ہے۔ نہیں ہے یہ عیب یا کمی یا نقص تو نہ اللہ کے نام میں ہے، نہ اس کے محبوب کے نام میں۔ اب اس کو ہم باقاعدہ پروسیس کر کے مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ مثلا اللہ، یہ اس کا اسم ذات ہے، 4 حرفوں سے مل کر بنا ہے، یہ بھی الف، لام، لام اور الف، ٹھیک؟ یہ 4 حرف اسی ترتیب سے قائم رہیں تو ان کا معنی ہے اور ان کا اشارہ اللہ کی ذات کی طرف ہے، یعنی وہ ذات جو حامل الوہیت ہے، اللہ ہے۔ اب اس میں سے پہلا حرف الف اتار دیں، پیچھے لام، لام اور ہے بچا، لام، لام اور ہے۔ جس بچے نے ابھی ابتدائی قاعدہ پڑھا ہے، صرف قاعدہ یسرنا القرآن پڑھا ہے، نورانی قرآنی قاعدہ پڑھا ہے، اس سے بھی پوچھیں لام، لام اور ہے لکھ کر کہ کیا پڑھو گے، تو بولیے کیا پڑھے گا؟ للہ۔ للہ کا معنی ہے اللہ کے لیے، اس کا معنی بھی رہا اور اس کا اشارہ بھی اسی ذات کی طرف رہا، ٹھیک؟ اب وہ جو الف اتارا تھا وہ لگا دیں اور ایک لام اتار دیں، اگلا۔ اب الف، لام اور ہے بچا، اس کو پڑھیں گے تو بولیے کیا بنے گا؟ الہ۔ کیا؟ الہ۔ وہی جو کلمے میں پڑھتے ہیں لا
الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ الہ کا معنی ہے وہ جس کی عبادت کی جائے، معبود کے معنی میں، پھر لفظ با معنی بھی رہا اور اس کا اشارہ بھی اسی کی طرف رہا۔ اب الف اور لام دونوں اتار دیں، دو حرف بچے، لام اور ہے۔ لام اور ہے کو لکھ کر پڑھیں گے کیا بنے گا؟ لہو۔ کیا بنے گا؟ لہو۔ لہو کا معنی ہے اسی کے لیے، لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت۔ حتیٰ کہ اب پہلا الف دونوں لام اتار دیں، لہو میں سے لام اتارا، پیچھے ایک جو حرف بچا ہا اس کو کیا پڑھیں گے؟ ہو۔ ہو، بس اس ہو میں سب کچھ ہے، اس ہو میں سب کچھ۔ یہ تصوف، روحانیت اور طریقت کا ایک قاعدہ بھی ہے۔ جب کوئی مرید آتا ہے، سالک آتا ہے، اس کو ذکر کی راہ پر چلایا جاتا ہے، تو شروع میں جو ذکر دیا جاتا ہے وہ الفاظ کی صورت میں طویل ہوتا ہے، جو مرحلے آگے بڑھتے ہیں پھر وہ مختصر ہوتا چلا جاتا ہے۔ پہلا ذکر کسی سلسلے میں جائیں وہ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، اس کا ذکر ہوتا ہے، اس کی ضربیں ہوتی ہیں، نفی و اثبات دونوں ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ اس میں کامل ہو جاتا ہے اور نفی و اثبات کا نور پا لیتا ہے اور اس کے وجود کی ایک ایک رگ سے نفی و اثبات کی صدا بلند ہونے لگتی ہے، جس کو حضرت سلطان العارفین نے کہا کہ نفی اثبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو۔ تو جب وہ نفی اثبات من میں سما جاتا ہے اور وجود کے اندر پھیل جاتا ہے تو پھر جو شیخ اور مرشد ہوتا ہے وہ اس کو مختصر کروا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے اب لا الہ الا اللہ اس مرحلے سے گزر گئے، اب کہو الا اللہ الا اللہ، پہلے سے مختصر ہو گیا، مختصر، ٹھیک، مرحلہ اگلا اونچا ہو گیا، ذکر مختصر ہو گیا۔ جب اس میں سے گزرا اور الا اللہ کے معارف کو پا لیا، الا اللہ کے معنی اور فیض کو پا لیا، یہ مرحلہ عبور ہوا، تو اب شیخ نے کہا اب صرف اس کے اسم ذات کا ذکر کرو اور اللہ اللہ اس کی ضربیں لگاؤ۔ وہ اس مرحلے میں داخل ہوا، آپ نے دیکھا یہ اور مختصر ہو گیا۔ پھر حتیٰ کہ اس کے بعد جب اگلے مرحلے میں گیا اور اسم ذات کا فیض پا لیا تو اب خالی ہو کی ضربیں ہیں، ہو کی ضربیں ہیں۔ اب گویا وہ ذکر کے ان مرحلوں سے گزرتا ہوا، عرفان کی منزلیں طے کرتا ہوا، معرفت کا نور پاتا ہوا، وہاں جا پہنچا کہ اب وضاحتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جب ہو کی ضربیں لگتی ہیں تو ضربیں لگوانے والا شیخ و مرشد اور لگانے والا مرید اور سالک وہ جانتے ہیں کہ اس ہو سے مراد کون ہے، اس ہو کا اشارہ کس کی طرف ہے، یہ ہو کہہ کر کس کی بات ہو رہی ہے۔ پس جو ہو کے راز کو، ہو کے اسرار کو سمجھ گیا، جس کا تعلق اس ہو کے ساتھ جڑ گیا اور جس نے اس ہو کو من میں بسا لیا اور جو ہو کا ہو گیا اور جس کا ہو گیا اس کو سلطانیہ مل گئی، وہ باہو ہو گیا۔ نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ اب یہ جتنا کچھ میں نے 2-4-5 منٹ میں آپ کے گوش گزار کر دیا، سچ بات یہ ہے اس پر پوری رات گزر جائے، پوری رات گزر جائے۔ یہ معارف کے سمندر ہیں، معارف کے سمندر ہیں، اور ان کی لذتیں وہی جانتے ہیں جو اس راہ پر چلے ہوں اور جنہوں نے ان سمندروں میں تیراکی کی ہو، جن کو اس سمندروں تک رسائی ملی ہو۔ اب یہ جو کچھ ہم نے، چونکہ مضمون ہمارا اور ہے، یہ جو کچھ ہم نے اللہ کے اسم ذات کے حروف الگ الگ کرنے کی صورت میں کیا، اب سیم
کسی ایک تبدیلی کے بغیر یہی سارا پروسیس آقا علیہ السلام کے اسم ذات محمد کے ساتھ کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضور کا اسم ذات محمد، 4 حرف ہیں، یہ بھی میم، ہا، میم اور دال، چاروں اکٹھے رہیں تو ان کا ایک معنی بھی ہے اور ایک ذات کی طرف اشارہ بھی۔ معنی کی طرف ہم بعد میں آئیں گے اگر موقع ملا تو۔ اب یہ 4 حرف تھے، میم، ہے، میم اور دال، محمد۔ اس کا معنی لفظی ایک بتا دیتا ہوں، معنی ہے وہ جس کی سب سے زیادہ حمد اور تعریف کی گئی، جس کی سب سے زیادہ حمد و تعریف کی گئی، یہ ہے اس کا معنی۔ اب اس میں سے پہلا میم اتار دیں، میم، تو پیچھے 3 حرف بچے اسی طرح، ہا، میم اور دال، کیا بنا؟ حمد۔ محمد تھا جس کی حمد کی گئی، میم اتارا تو حمد بنا، یعنی سراپا حمد، سراپا حمد، وہ جو خود بھی حمد کرنے والا ہے اور وہ جس کی حمد کائنات میں کی جاتی ہے۔ لفظ بامعنی بھی رہا اور اس کا اشارہ بھی رہا۔ اب اسی طرح وہ میم لگا دیں جو اتارا تھا، ہا اتار دیں تو میم، میم اور دال، یہ 3 حرف بنے۔ اس کو آپ پڑھیں گے تو یہ بنے گا ممد۔ کیا بنے گا؟ ممد۔ اردو میں عام استعمال میں آتا ہے، عربی کا لفظ بالعموم مرکب شکل میں آتا ہے، ممد و معاون۔ معاون کا مطلب ہوتا ہے تعاون کرنے والا، اعانت کرنے والا۔ ممد کا معنی ہوتا ہے مدد کرنے والا، مدد کرنے والا۔ تو وہ ہا اتارا تو آقا علیہ السلام کے اسم ذات کے جو 3 حروف تھے انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک شان کو بیان کیا اور اللہ کی طرف سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جو قدر و منزلت اور جو منصب عطا ہوئی اس کی طرف اشارہ کیا، ممد، مدد کرنے والا، مدد کرنے والا۔ اس امر کی طرف اشارہ کیا کہ لوگوں، میرا محبوب اس عالم خلق میں اور اس عالم اسباب میں تمہارے لیے میری مدد کا سب سے عظیم مظہر ہے۔ میں نے مصطفیٰ کو تمہارا مدد کرنے والا بنا کر بھیجا۔ دیکھیے مدد کی سینکڑوں ہزاروں صورتیں ہماری زندگی میں ہیں اور ہم مدد حاصل کرتے ہیں۔ مثلا آپ جا رہے ہیں، سفر ہے، آپ کے پاس کوئی سواری نہیں ہے، آپ کھڑے ہیں، کسی نے آپ کو ساتھ بٹھا لیا اور آگے منزل تک یا پہنچا دیا یا منزل کے قریب کر دیا تو آپ کی مدد ہوئی نا جی۔ آپ بیمار ہو گئے، آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے دوائی دی، تشخیص کی، آپ کو شفا مل گئی تو ڈاکٹر آپ کے لیے مدد کا ذریعہ بنا، مدد کی اس نے آپ کی بیماری سے نجات پانے کے لیے۔ آپ بچے کو اسکول بھیجتے ہیں، اسے کچھ نہیں آتا، آپ چاہتے ہیں یہ تعلیم حاصل کر لے تو استاد اس کو پڑھاتا ہے، استاد نے جب اسے تعلیم دی تو گویا اس بچے کی مدد کی ہے، علم حاصل کرنے میں اس کی مدد کی ہے۔ سینکڑوں ہزاروں صورتیں عام زندگی میں، اور آپ کے لیے کوئی مالی پریشانی آ گئی، آپ کسی کے پاس گئے، بھی مجھے 10 20 50 ہزار روپیہ چاہیے، اس نے دے دی، اس نے آپ کی مدد کی۔ یہ ساری مدد کی صورتیں ہیں مگر یہ ادنا ہیں، یہ کم تر ہیں۔ اس کائنات میں سب سے بڑی مدد کسی کی یہ ہے کہ اسے حقیقی ہدایت دے دی جائے، ہدایت دے دی جائے، اسے ایمان کی راہ پر ڈال دیا جائے، صراط مستقیم پر چلا دیا جائے اور اس کا تعلق بندگی اللہ کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ ارے یہ ڈاکٹر، استاد، کوئی مسافر، کوئی 10 20 ہزار سے مدد کرنے والا، یہ مدد کی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں۔ اللہ نے بھٹکے ہوئے قافلہ انسانیت کو اور گمراہی کا شکار انسانوں کو جب ہدایت دینا چاہی تو اس نے خود بندوں کے ساتھ براہ راست رابطہ نہیں کیا،
اصل کارساز حقیقی وہی تھا اور وہی ہے، اصل مدد کرنے والا وہی ہے، مگر جس طرح اس نے عمومی زندگی میں مدد کرنے کے لیے استاد، ڈاکٹر اور اس طرح ہزاروں صورتیں پیدا کی، اس نے آپ کو ہدایت دینے کے لیے اپنی مدد کا سب سے کامل، سب سے عظیم اور سب سے مکمل مظہر مصطفیٰ کو بنا کر بھیجا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ اور پھر حضور کی مدد صرف اور صرف فکری، نظریاتی، اعتقادی سطح پر نہیں ہے، مصطفیٰ مخلوق کا ملجا و ماوا ہے، مصطفیٰ مخلوق کے آقا و مولا ہے۔ اللہ نے فرمایا حبیب انا آتیناک الکوثر، ہم نے آپ کو ہر شے کی کثرت عطا کر دی ہے۔ دوسری آیت ادھر سے ساتھ ملا رہا ہوں، فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جب ہم نے ہر شے کی کثرت دے دی تو اب کوئی کچھ بھی مانگنے آئے سوالی کو چھڑکنا نہیں، انکار نہ کرنا، جو سوال کرے جو مانگے اس کی جھولی بھر دینا، اس کی جھولی بھر دینا۔ حبیب کوئی دنیا مانگنے آئے تو اس کو دنیا دے دینا، کوئی عقبہ مانگنے آئے، آخرت مانگنے آئے اس کو آخرت دے دینا، اور کوئی دنیا اور عقبہ دونوں سے بلند ہو کر، بے نیاز ہو کر میری تلاش میں آئے اور طلب مولا لے کر آئے، حبیب جو میری تلاش میں آئے اور تیرے پاس آ پہنچے اور تجھ سے سوال کرے، اس کا ہاتھ پکڑ کر میرے ساتھ ملا دینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اما السائل فلا تنہر، کسی سوالی کو جھڑکنا نہیں، کسی کو واپس نہ بھیجنا۔ اور قرآن مجید میں فرمایا ایک اور مقام پر، فرمایا حبیب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيَ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرا جو بندہ یا جو بندے تلاش کرتے کرتے تھک ہار جائیں اور وہ کہیں کہ ہم نے کائنات کا کونا کونا چھان مارا، ہم نے اس کے جنگل بیاباں دیکھ لیے، ہم نے اس کے شہر اور دیہات دیکھ لیے، ہم نے پہاڑوں صحراؤں کو دیکھ لیا، ہم نے سمندروں کے اندر کھوج لگا لیا، ہواؤں فضاؤں کے سینے چیر کر کائنات کو دیکھ لیا، رب کو تلاش کرتے ہوئے کہیں رب کا کھوج کھرا نہیں ملا، اور وہ میری تلاش میں جب تھک ہار کر تیرے پاس آ جائیں اور پوچھیں کہ سونیا خدا کہاں ملے گا، رب کہاں ملے گا، جو میری تلاش میں تیری دہلیز تک آ جائیں، انہیں خوشخبری دے دو کہ ٹھیک جگہ پر آ گئے ہو، رب کے ملنے کی اور کہیں ضمانت نہیں سوائے در مصطفیٰ کے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ۔ اس لیے کہ حبیب آپ کو ان کی ضرورتیں پوری کرنے والا بنا کر بھیجا، ممد مدد کرنے والا بنا کر بھیجا۔ آپ ان کی مدد نہیں کریں گے تو ان کی مدد کہاں سے ہوگی؟ مدد اسی کی ہے، اللہ اس نے اسباب بنا دیے، اسباب بنا دیے۔ جیسے انسان کو بولیے پیدا کون کرتا ہے؟ اللہ۔ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ۔ مگر اس نے اسباب کی دنیا میں ایک نظام بنا دیا ہے، نکاح کا ایک رشتہ ہے، زوجین کا ایک تعلق ہے، وہ انسانوں کی آمد اور اولاد کے نصیب ہونے کا ذریعہ بنتا ہے۔ دیتا اللہ ہی ہے اولاد، مگر اس ذریعے سے دیتا ہے۔ لوگوں مدد تمہاری کرتا اللہ ہی ہے، کرتا مصطفیٰ کے ذریعے ہے۔ یہ اس کی محتاجی نہیں ہے، یہ اللہ کی محتاجی نہیں ہے، یہ محبوب کی اس کی بارگاہ میں قدر و منزلت ہے۔ جیسے کوئی کسی کے لیے کہہ دے بھئی یہ کام تمہارے سپرد ہے، جو مرضی اس میں چاہو کرو، میری طرف سے فل اتھارٹی ہے، اتھارٹی دی اسی نے ہوتی ہے، مگر آگے ایکسرسائز، آگے اس کی پریکٹس اور آگے اس اختیار کو استعمال وہ کرتا ہے جس کو دیا جاتا ہے۔ تو حضور ممد ہیں، مدد کرنے والے، اور ہم کتنے ناداں ہیں، سارے زمانے سے مدد مانگتے ہیں۔ جس کو اللہ نے حقیقی مددگار بنا کر بھیجا اسی سے مدد مانگنے میں قباحت محسوس ہوتی ہے، اور ہم اس پر بحثیں کرتے ہیں
اور اس پر تقریریں کرتے ہیں اور اس پر مناظرے کرتے ہیں کہ حضور سے مدد نہ مانگی جائے یا نہ مانگی جائے. ارے نہ سمجھو نہ دانو، مصطفیٰ سے نہیں مانگنی تو کس سے مانگنی ہے؟ حضور سے نہیں مدد مانگنی تو کس نے مانگنی؟ تو حضور کے نام میں سے آقا کی ایک شان نکلی، ممد، مدد کرنے والا. اب میم اور ہے دونوں اتار دیں، دو بچے، میم اور دال. اس کو پڑھیں گے تو بنے گا مد. کیا بنے گا؟ مد. یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے اور یہ بھی مرکب استعمال ہوتا ہے بالعموم. مد و جزر سمندر کے حوالے سے ایک کیفیت ہوتی ہے مد و جزر کی. سمندر کی لہریں ایسے اوپر نیچے جاتی ہیں، جب اوپر جائیں تو وہ کیفیت مد ہوتی ہے، نیچے آ جائیں تو وہ جزر ہوتی ہے. مد کا مطلب ہے اونچا. ہائے ہائے ہائے. مد کا کیا معنی ہے؟ اونچا. مد کا معنی ہے بلند. مد کا معنی ہے عرفہ. اس نے اپنے مصطفیٰ کے لیے نام کے اندر حضور کی شانیں چھپائیں. مد. اس نے فرمایا لوگو جس طرح ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، اسی طرح ہر اونچے سے ایک اونچا ہے، ہر ایک کے اوپر. کوئی سمجھے کہ اب بس میں علم میں کامل ہو گیا ہوں، میرے اوپر علم والا کوئی نہیں، تو اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں. کوئی کہے اب میں بڑا اونچا، بہت بڑا اور بلند ہو گیا ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں، تو اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں. اس نے فرمایا ہم نے ہر ایک کو بلندیاں دی، رفعتیں عطا فرمائیں، اونچائیاں دی، قدر و منزلت عطا کی. یہ رفعتوں بلندیوں کا سفر جاری رہتا ہے، مگر سنو جہاں جا کر ساری رفعتیں، ساری بلندیاں ختم ہو جائیں اور بلندی کا کوئی تصور اس سے اوپر نہ ہو، اس جگہ سے اوپر میرا مصطفیٰ ہے. اس کا ذکر قرآن مجید میں کیا. فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. سونیا تیری خاطر تیرا ذکر اونچا کر دیا، بلند کر دیا ہے. تو جس کا ذکر اونچا ہے وہ خود اونچا نہیں ہوگا؟ ذکر اونچا ہو، مذکور اونچا نہ ہو، یہ کیسی بات ہے؟ کیسی بات ہے؟ ذکر ہے وہ اونچا ہے اور مذکور اونچا نہ ہو، یہ سوچ ہی حماقت کی بات ہے. جس نے حضور کا ذکر اونچا کیا اس نے پہلے مصطفیٰ کی ذات کو اونچا کیا. ذکر اسی کا اونچا جس کی ذات اونچی، ذکر اسی کا اونچا جس کا مقام اونچا، ذکر اسی کا اونچا جس کی ہستی اونچی. تو فرمایا لوگوں ہم نے مخلوقات میں فضیلتیں بانٹی، ہم نے اونچائیاں بانٹی، بلندیاں بانٹی، مگر ساری بلندیاں جہاں جا کر اختتام ہو جائیں اور بلندیاں خود جہاں پر سرنگوں ہو جائیں وہ دہلیز مصطفیٰ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو آقا علیہ السلام کی ایک شان مدیت، اونچا ہونا. اور دیکھیے آپ میں سے سارے لوگ، میں امید کرتا ہوں سب قرآن شریف پڑھے ہوئے ہیں. عربی میں اعراب جو ہوتے ہیں اس میں ایک حرکت مد بھی ہے، جیسے زبر، زیر، پیش ہے، جزم ہے، تو ایک اعراب میں سے مد بھی ہے. ٹھیک ہے. مد کیا کرتی ہے؟ مد جس حرف پر آ جائے اس حرف کو دوسروں سے اونچا کر دیتی ہے. ہائے ہائے ہائے. جس حرف پر مد آ جائے، آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو جو آخری لفظ جا کر پڑھتے ہیں وَلَضَّالِّينَ، اب ایک زبر ہے، زبر ایک حرکت ہے. وہ جو قراء حضرات ہیں فن تجوید کے ماہرین، ہمارا تو وہ شعبہ نہیں ہے، معرومی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک جو حرکت ہے وہ بس اتنی ہوتی ہے یا اتنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر خالی زبر ہو تو پھر یہ وَلَضَّالِّينَ ہوتا. وہ جو دعاد کو اونچا کیا، لمبا کیا، وَلَضَّالِّينَ، وہ کس سبب سے ہوا؟ مد کے سبب سے. جس پر مد لگ جائے وہ حرف
دوسروں سے جدا ہو جاتا ہے، وہ دوسروں سے اونچا ہو جاتا ہے، ممتاز ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا لوگو میں نے اپنے محبوب کو شان مدیت عطا کی ہے۔ سنو، جو تم میں سے بلند ہونا چاہتا ہو وہ مصطفیٰ کی شان مدیت کے نیچے آ جاؤ۔ جو میرے محبوب کے سامنے اپنے دل کو جھکا دے گا، میرے محبوب کے سامنے اپنے باطن کو جھکا دے گا، اپنی خواہش کو جھکا دے گا، اپنے نفس کو جھکا دے گا، جو مصطفیٰ کے دامن کے نیچے آ جائے گا مخلوقات میں سے اونچا ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیں آقا علیہ السلام کے صحابہ، ان کا ذکر ہو رہا تھا تو سارے اسی معاشرے میں رہتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر بھی تھے، فاروق اعظم بھی تھے، عثمان غنی بھی تھے، مولا علی بھی تھے، سارے اسی میں تھے۔ دوسری طرف ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، اور بھی تھے، یہ سارے۔ ان میں سے کوئی ایسے بھی تھے جن کا گھر حضور کے گھر کے ساتھ تھا، درمیان میں صرف دیوار تھی، مگر جس نے مصطفیٰ کی شان رفعت اور شان مدیت کو قبول کر کے اس کی پناہ میں آنا گوارا نہ کیا، وہ دیوار کے دوسری طرف بھی رہتا تھا تو ذلت و رسوائی کی دلدل میں اتر گیا۔ اور جس نے مصطفیٰ کو تسلیم کر لیا اور حضور کے عظمت کے سامنے خود کو جھکا دیا، وہ منڈیوں میں بک بک کر آنے والا حبشہ کا غلام بلال تھا تو کعبے کی چھت پر چڑھا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ کعبے کی چھت پر لوگ اب بھی چڑھتے ہیں، کوئی غلاف بدل لیں، کوئی 100 طرح کے، مگر لوگوں وہ چڑھنا کچھ اور تھا جس کو مصطفیٰ نے چڑھایا تھا، حضور نے بلند کیا تھا۔ جب آقا فتح مکہ کے بعد آئے اور بتوں سے پاک کر دیا گیا صحن حرم، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے چاہا کہ اب یہاں سے اللہ کی توحید کا وہ نغمہ الوہیت، وہ صدائے توحید بلند ہو کہ قیامت تک مکہ اور یہ کعبہ اب مرکز و چشمہ توحید بن جائے اور شرک ہمیشہ کے لیے مٹ جائے، تو حضور کے سامنے 10,000 سے زائد قدسی صفت صحابہ کھڑے، ایک سے ایک اعلیٰ خاندان، ایک سے ایک اعلیٰ قبیلہ، اور عربوں میں تو قبائلی عصبیت ویسے ہی بڑی تھی، ہر قبیلے سے تھا۔ میں بنو سعد کی بات نہیں کرتا، میں بنو تمیم کی بات نہیں کرتا، اوس و خزرج کی بات نہیں کرتا۔ مصطفیٰ کے سامنے ہاشمی کھڑے تھے، قریشی کھڑے تھے، مطلبی کھڑے تھے، ان سے اعلیٰ قبیلہ کون سا ہوگا؟ مگر قربان جائیں آقا علیہ السلام کی عنایات کے اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی توجہات اور آقا کے فیوضات کے، کہ ان سب میں سے نگاہ پڑی تو بلال پر، اور اسے چن کر کعبے کی چھت پر چڑھا دیا۔ حضور نے فرمایا تم ہماری شان مدیت سے متصل ہو گئے ہو، دنیا تمہیں غلام سمجھتی ہے، آؤ تمہیں وہاں کھڑا کرتے ہیں جس کی طرف منہ کر کے سارے سجدے کرتے، جس کی طرف سارے جھکتے ہیں، تمہیں اس کعبے کے اوپر کھڑا کرتے ہیں۔ مصطفیٰ نے کھڑا کیونکہ حضور کی شان مدیت کے نیچے آ گئے۔ تو 2 حرف بچے، وہ بنا مد۔ مد کا مطلب ہے بلندی، تو بلندیاں حضور کی دہلیز کی خیرات ہیں۔ آقا جہاں قدم رکھ دیں وہ خطہ زمین اس عرضی دنیا کا حصہ ہونے کے باوجود بلند ہو جاتا ہے۔ آپ مسجد نبوی میں جاتے ہیں اور حضور کے حجرے سے متصل ایک چھوٹی سی مخصوص جگہ ہے جہاں پر وہ سبز قالین بچھائے ہوئے ہیں، کیا کہتے ہیں اسے؟ جی، ریاض الجنہ۔ ہے تو اسی دنیا کا حصہ نا، پہلے بھی تھا، مگر وہاں حضور کے قدم لگتے تھے۔ حضور گھر سے نکلتے اپنے ممبر تک آتے، ممبر سے اترتے گھر تک جاتے، یہ جہاں حضور کے قدم لگتے گئے یہ جنت بن گئی، اور جنت اعلیٰ محل ہے، اعلیٰ اونچا مقام ہے۔ تو حضور کے قدموں سے بلندیوں اور رفعتوں اور اونچائیوں کے چشمے پھوٹتے۔ اب اس میم کو بھی اتار دیں، جو مد بنا تھا
सेम प्रोसेस है। मीम को भी उतार दे, पीछे एक हर्फ रहा, क्या? दाल। ये हर्फ भी है, ये लफ्ज़ भी है। दाल का माना होता है दलील। दाल का माना क्या है? दलील। आप कहते हैं अदबी ज़ुबान में इस तरह के जुमले होते हैं कि भाई इस वक्त हर तरफ अंधेरा है, ये अंधेरा दाल है इस बात पर कि रात छा गई है। दाल है यानी माना दलील है, अंधेरे का वजूद दाल है, दलील है कि अब रात हो गई। तो दाल का माना है दलील। बोलिए क्या? दलील। तो हुजूर को अल्लाह ने दलील बना दिया है। दलील। और दलील किस लिए होती है? दलील मुकदमे और केस में फैसला कुन किरदार अदा करती है। मुकदमा होता है आपका दावा, आपका दावा, वो सच्चा झूठा वो एक अलग चैप्टर है, मगर मुकदमे की जीत का इन्हिसार दलील की कुव्वत पर होता है। जिसकी दलील मजबूत हो जाए वो मुकदमा जीत जाता है। हत्ता कि आका अलैहिस्सलाम ने हमारी तरबियत के लिए फरमाया कि देखो बाज़ औक़ात तुम में से कोई दो लोग मेरे पास आते हैं और अपनी बात, अपना मुकदमा पेश करते हैं। एक ज़रा तेज़ होता है, तेज़ अपनी बात को मरबूत मुनज़्ज़म अंदाज में, अच्छे अंदाज में कर सकता है और बात को बड़े उम्दा अंदाज से पेश करता है। एक सादा तबीयत होता है, उस बेचारे को ज़्यादा बातें नहीं आती होती। वो जो तेज़ आदमी होता है, तेज़, अपनी ज़ुबान की तेज़ी की वजह से बाज़ औक़ात फैसला अपने हक़ में करा लेता फैसला। तो हुजूर ने फरमाया देखो अगर ऐसा हो तो जिसका हक़ है उसका हक़ उसे खुद दे दिया करो, ये दोज़ख है जो तुम लेते हो। हम तो इसे अपनी दानाई समझते हैं, अपनी चालाकी समझते हैं, अपनी समझदारी समझते हैं और ये जानते हैं चलो उसकी शय थी, मैंने कब्ज़ा कर लिया, कुछ भी नहीं कर सका, कुछ भी नहीं कर सका। अदालत में गया, अदालत में हरा दिया। याद रखो, एक ये इस दुनिया की अदालतें हैं, यहाँ कागज़ों गवाहियों के सबूत चलते हैं। एक वो अदालत लगने वाली है जहाँ किसी बैरूनी दलील की ज़रूरत ही नहीं होगी। ज़बानें चुप होंगी, हाथ बोलेंगे, ज़बानें गुंग होंगी, पाँव बोलेंगे, निगाहें बोलेंगी, कान बोलेंगे, एक एक उज़्वे बदन बोलेगा। उस दिन से डरो जब अपने वजूद से अपने खिलाफ गवाहियां आएंगी। उस दिन से डरो। किसी का हक न खाओ, किसी के साथ जुल्म न करो, किसी को महरूम न करो, किसी के साथ ज़्यादती न करो। अगर ताकतवर हो, अगर बाअसर हो तो जो कमज़ोर है हक न छीनो। तुम्हें मालूम नहीं है कि वो जो इंसाफ का दिन यौम जज़ा और यौमुद्दीन आने वाला है, उस दिन एक एक बाल का हिसाब हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक एक बाल का। तो अर्ज़ कर रहा था कि वो हुजूर दलील है। दलील किस शय की? हुजूर दलील है तौहीद खुदा की, अल्लाह के वजूद की। इसलिए जब आका अलैहिस्सलाम कोहे सफ़ा पर खड़े हुए और हुक्म कुरानी के मुताबिक अहले मक्का और कुरैश को बुलाया और सब इकट्ठे हो गए, तो हुजूर ने पूछा कि अगर मैं कहूँ कि इधर दूसरी तरफ एक फ़ौज है तुम पर हमला करना चाहती है तो तुम क्या जवाब दोगे? क्या रद्द अमल होगा? काफिर थे, काफिर। सब ने कहा हम मान लेंगे। अपनी आंखों से नहीं देखा होगा, आप कहते हैं तो हुजूर ने मैं क्यों मान लोगे? इसलिए मान लेंगे कि आपकी जुबान से कभी झूठ नहीं निकला। हुजूर से मोहब्बत करने वालों और हुजूर के इश्क में ज़िंदगी बसर करने वालों और आका की मोहब्बत और इश्क में आधी आधी रात और सारी सारी रात बैठकर हुजूर का जिक्र करने वालों, मुबारक हो। बड़ी नेमत है, बड़ी नेमत है हुजूर की मोहब्बत। मगर हुजूर की सीरत को भी अपनाओ, हुजूर की सीरत को भी अपनाओ। आका का गुलाम और हुजूर का आशिक हो और झूठ बोले। हुजूर से पूछा गया कि मोमिन में क्या कुछ जमा हो सकता है? मोमिन गुनाहगार हो सकता है, मोमिन खताकार हो सकता है, मोमिन बेइल्म हो सकता है, मोमिन बेअमल हो सकता है, सब कुछ।
ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی یا رسول اللہ جھوٹا، فرمایا نہیں، آقا علیہ السلام نے فوراً تردید کی، فرمایا باقی 100 عیب ہو سکتے ہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، سبحان اللہ، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اب اس آئینہ کردار میں آؤ اپنی سیرت کی تصویر دیکھیں، اپنی تصویر دیکھیں، ہم صبح و شام جھوٹ بولیں اور مصطفیٰ سے عشق کا دعویٰ ہو، اس سے بڑا اپنے ساتھ ظلم کوئی نہیں، مصطفیٰ سے بے وفائی کوئی نہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیوں مان لو گے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا۔ تو حضور نے فرمایا جس طرح میرے کہنے پر پہاڑی کے دوسری طرف فوج کو ماننے کو، لشکر کے وجود ماننے کو تیار ہو، اسی طرح میرے کہنے پر بن دیکھے اللہ کو مان لو، اللہ کو مان لو۔ ایک عقلی منطقی آقا علیہ السلام نے بنیاد بنائی۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ ہمیں دکھائیں خدا کیسا ہے۔ حضور نے فرمایا تم دیکھ نہیں سکتے۔ دیکھیں وہ دیکھ سن کر، اور انسانی فطرت ہے ماننے کے لیے دیکھنا سننا چاہتا ہے، حواس کے ذریعے جس کا احساس ہو اس کو مانتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، یعنی انسان دیکھ کر ماننے کا عادی تھا۔ خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی ان دیکھے خدا کو کیوں کر، بغیر دیکھے کیسے مانتا؟ یہ جو مانا ہے، جس نے مانا ہے، کسی نے بھی کبھی خدا کو نہیں دیکھا، جس نے دیکھا مصطفیٰ کو دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو انہوں نے کہا دکھائیے خدا کیسا ہے۔ حضور نے فرمایا تم دیکھ نہیں سکتے، بات کرا دیں، اللہ کا کلام سنا دے، کہا تم سن نہیں سکتے۔ باقی سارے حواس بھی بے بس ہیں، اللہ کو چھو کر نہیں محسوس کیا جا سکتا ماننے کے لیے، اللہ کو چکھا نہیں جا سکتا ماننے کے لیے، سونگا نہیں جا سکتا، دیکھا نہیں جا سکتا، سنا نہیں جا سکتا۔ تو انہوں نے کہا جب سارے دروازے آپ بند کر رہے ہیں تو اس کے ہونے اور اس کی ہستی پر کوئی دلیل تو ہو۔ دلیل، یہ بات درست تھی، یہ انسانی تقاضا تھا فطرت کا۔ تو حضور نے نہیں فرمایا کہ نہیں دلیل کوئی نہیں۔ میں ایک خاص جملہ اس موقع پر کہا کرتا ہوں، انہوں نے کہا دلیل دیں کہ خدا ہے، تو آقا علیہ السلام نے دلیل دی، اس کا ذکر کرتا ہوں۔ یاد رکھیے کہ ایمان اندھے اعتماد کا نام ہے، جسے ہم ایمان بالغیب کہتے ہیں، اندھے اعتماد کا۔ مگر ایک جملہ یاد رکھیے، ایمان اندھے اعتماد کا نام ہے لیکن اندھوں پر اعتماد کا نام نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کو مان رہے ہو، اگر تم اندھا اعتماد کرنے جا رہے ہو تو جس پر اعتماد کرنے لگے ہو وہ اندھا نہ ہو، وہ کشتی ملت اور سفینہ امت وہ بھنور میں نہ پھنسا کر غرقاب کر دے، وہ قافلہ امت کو تباہی بربادی ہلاکت کی منزل کی طرف نہ لے جائے۔ جس پر اعتماد کرنے جا رہے ہو وہ صاحب بصارت بھی ہو، صاحب بصیرت بھی ہو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ تو انہوں نے کہا دلیل دے خدا کے ہونے پر۔ آقا علیہ السلام میں درست ہے، دیتا ہوں دلیل، یہ مطالبہ درست ہے، جائز ہے، دیتا ہوں دلیل۔ کیا دلیل دی؟ چاند ٹکڑے کر کے نہیں دکھایا، ڈوبا سورج الٹا پھرا کر نہیں دکھایا، کنکروں سے کلمہ پڑھا کر نہیں دلیل دی، درختوں کو اشارہ کر کے چلا کے پاس بلا کے نہیں دکھایا، اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر کے دلیل توحید خدا نہیں دی۔ جتنے معجزات آپ کی زندگی میں حضور کے وجود سے صادر ہوتے رہے، جن کا صبح و شام تذکرہ ہوتا ہے، ان میں سے کوئی معجزہ بطور دلیل نہیں پیش کیا، اس لیے کہ یہ سارے دلائل نبوت تھے۔ یہ ساری کائنات حضور کی نبوت کی دلیل ہے۔ انہوں نے نبوت محمدی کی دلیل نہیں مانگی تھی، انہوں نے وجود خدا کی دلیل مانگی تھی۔
توحید خدا کی دلیل مانگی تھی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا درست ہے، آؤ اے خدا کے ہونے پر دلیل مانگنے والو، آؤ دلیل دیتا ہوں۔ قد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، سنو آمنہ کی گود میں تشریف لانے سے لے کر اس اعلان نبوت کی گھڑی تک میری جتنی زندگی گزری ہے، میری حیات کا لمحہ لمحہ، میرا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، سفر و حضر، میرا قیام و خرام، میرا سکوت و کلام، میرا لین دین، میرے معاملات و معمولات، میری زندگی کھلی کتاب کی مانند ہے، میری ساری گزشتہ زندگی اللہ کے ہونے پر دلیل ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ۔ میں ہوں خدا کے ہونے پر دلیل۔ اور عمر بھی وہ جو اعلان نبوت سے پہلے ہے، من قبل ہی، اس اعلان نبوت سے پہلے۔ یار لوگ آج بیسے مناظرے کرتے پھرتے ہیں، 40 سال تک پتا تھا میں نبی ہوں یا نہیں پتا تھا۔ ارے جب تمہارا وجود نہ تھا، کائنات کی کسی شے کا وجود نہ تھا، جب فرشتے اور ملائکہ نہ تھے، مصطفیٰ تب بھی منصب نبوت پر فائز تھے۔ جبریل، اب وہ اس طرف نہیں جاتا، جبریل کی تخلیق سے پہلے، جبریل کے وجود میں آنے سے پہلے مصطفیٰ منصب نبوت پر فائز تھے۔ تو آقا علیہ السلام نے اپنی ذات کو دلیل توحید خدا بنایا، فرمایا میں ہوں۔ ایک چیلنج تھا، چیلنج کیا مطلب؟ میری پوری زندگی دیکھو، پوری زندگی، میری ولادت سے لے کر بعثت تک کا ایک ایک لمحہ کھنگال لو، اور میری کتاب حیات کا ورق ورق، اس کی ایک ایک سطر، اس کا ایک ایک لفظ، ہر ہر حرف پڑھ لو۔ اگر میری زندگی میں کوئی عیب نظر آئے تو اللہ کا انکار کر دینا۔ آپ سمجھے، چیلنج یہ تھا، عیب مجھ میں نظر آئے تو بھئی پھر دعوت کو ٹھکرانے کا اخلاقی جواز آ جاتا ہے نا، کہ کوئی کہے کہ مجھ میں کوئی عیب نہیں اس لیے میری بات کو مان لو، اگر عیب ہے تو دکھاؤ۔ آپ کہیں یہ بھی عیب، یہ بھی عیب، یہ بھی عیب، تو وہ لاجواب ہو جائے گا، وہ لاجواب۔ حضور نے اللہ کے ہونے پر دلیل اپنی ذات کو پیش کیا، مجھ میں عیب ہے تو اللہ کا انکار کر دو، میری دعوت کو ٹھکرا دو۔ مانا نہیں مانا ان کا اختیار، ان کا نصیب تھا، مگر ایک جملہ ہے، اگر ہو سکے تو ذہنوں میں محفوظ رکھیے گا، کافر تھے۔ کون؟ کافر تھے، مگر جب آقا نے چیلنج دیا، کافر ہو کر مصطفیٰ میں کوئی عیب تلاش نہ کر سکے، کافر ہو کر کوئی عیب تلاش نہ کر سکے۔ وہ دعوت کو ٹھکرا دیا، اپنے اندر کی خباثت کا اظہار کر کے کوئی جملہ کہہ دیا، رد کر دیا، برا بھلا کہا، واپس چلے گئے۔ کتنا آسان تھا، کتنا آسان تھا۔ حضور نے ایک لمحے کا بھی استثناء نہیں رکھا کہ دیکھو دودھ پینے والی عمر کو نہ دیکھنا، یہ بھی نہیں کہا۔ جب بظاہر شعور نہیں ہوتا، بے شعوری ہوتی ہے نا، مگر قربان جائیں، اچھا وہ سارے کوئی اتنے احمق بھی نہیں تھے اور بے خبر بھی نہیں تھے، ان تک بھی تو خبریں پہنچی تھی نا۔ اگر مجھ تک، آپ تک پہنچی ہیں آج کہ حضرت حلیمہ بتاتی ہیں کہ حضور کے میرے گھر تشریف لانے سے برکتوں کے اتنے چشمے پھوٹے کہ میرے اندر مصطفیٰ کے لیے محبت کا اتنا غلبہ ہوا کہ میں چاہتی تھی کہ اپنے حقیقی بیٹے کو اپنا دودھ کم پلاؤں، اس کو زیادہ پلاؤں، کیونکہ حضور کی برکتوں سے سارا خاندان، قبیلہ پل رہا تھا۔ مگر سنیے، وہ فرماتی ہیں کہ رب کعبہ کی قسم، میں نے کئی بار چاہا کہ میں ان کو ان کے حصے سے زیادہ دوں، ایک طرف سے ان کو پلاؤں، پلاتی تھی، دوسری طرف سے اپنے حقیقی بیٹے کو، تو میں چاہتی اس کو اور پلاؤں۔ جب بھی میں نے دوسری طرف سے فیڈ کرنا چاہا، دودھ پلانا چاہا، مصطفیٰ نے دودھ پیتی عمر میں اپنا چہرہ پھیر لیا۔
گویا عملی طور پر اعلان کیا، پیغام دیا، اما حلیمہ میں عدل کا نظام قائم کرنے آیا ہوں، خود کسی کا حق کیسے چھین سکتا ہوں؟ سبحان اللہ، جس کا دور رضاعت اتنا بے مثال ہے، پھر اس کا بچپن کیسا ہوگا، پھر اس کا لڑکپن کیسا ہوگا؟ جس کا شباب و جوانی وہ بے داغ ہی نہیں، اتنا معطر، اتنا مطہر شباب کہ معاشرے کی ساری برائیاں جو ایک گندے جوہر کی مانند ہر طرف تھی، اس میں مصطفیٰ کا وجود اتنا پاکیزہ، اتنا اجلا، اتنا صاف، جیسے صبح سحر کے وقت پھولوں کا شبنم سے دھلا ہوا چہرہ ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ۔ تو ان کے سامنے پوری کتاب حیات تھی مصطفیٰ کی۔ حضور کسی دوسرے علاقے سے زندگی گزار کر اب نہیں آئے تھے 40 سال کی عمر میں، جنگلوں بیابانوں میں زندگی نہیں گزاری تھی، رہبانیت میں وقت گزار کر نہیں آئے تھے، لوگوں سے، لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر کسی کونے خدرے میں خلوت گزینی میں زندگی بسر کر کے نہیں آئے تھے۔ مصطفیٰ نے ایک بھرپور معاشرتی زندگی گزاری تھی، معاشرے کی ہر اجتماعی سرگرمی میں حصہ لیا تھا، معاہدہ حلف الفضول ہو یا سفر تجارت، مصطفیٰ نے ہر پہلو سے انسانیت کی ہدایت و رہنمائی کے لیے کامل نمونہ حیات عطا کیا۔ ساری زندگی ان کے سامنے تھی، کھلی کتاب کی مانند، ساری زندگی کھنگالتے رہے، پھرولتے رہے، پر مصطفیٰ کی ذات اور سیرت میں کوئی عیب نظر نہ آئے۔ سبحان اللہ۔ پھر آگے بڑھ گئی بات، تو آقا علیہ السلام بعد ازاں ساری زندگی جب تک مکہ میں رہے 13 سال، اس کے بعد بھی ان کے بتوں کے نقائص، ان کے بتوں کی کمزوریاں، عیب بتا بتا کر انہیں توحید کی طرف مائل کرتے رہے۔ بھئی دیکھو تمہارے بت سن نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے، اوپر بیٹھی ہوئی مکھی نہیں اڑا سکتے، پڑی ہوئی مٹی نہیں جھاڑ سکتے۔ یہ 100 عیب گنائے نا، 100 عیب۔ کبھی کسی کافر نے حضور سے یہ نہیں کہا کہ ہمارے خدا تو پڑے ہیں سامنے، نظر آتے ہیں، اس لیے آپ 100 عیب گنوا رہے ہیں۔ اپنا خدا دکھاتے نہیں ہیں، اسے چھپا کر رکھا ہوا ہے، تو اپنا خدا سامنے لائیں تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ آپ کا خدا کیسا ہے، پھر ہم بھی کوئی بات کریں۔ سوال بنتا ہے نا، سوال کہ چونکہ ہمارے تو سامنے پڑے ہیں۔ یہ سوال کبھی کسی کافر کی زبان پر آیا نہیں، کسی نے تقاضا نہیں کیا، یہ نہیں کہ ان کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا نہیں تھا، 100 بار اٹھتا ہوگا، مگر ذہن میں پیدا ہونے سے لے کر زبان تک آنے کے درمیان حضور کھڑے تھے، حضور کھڑے تھے، حضور کی سیرت کھڑی تھی، آقا کا کردار کھڑا تھا، حضور کا سارا ماضی کھڑا تھا۔ بھئی کیسے کہیں کہ اپنے خدا کو سامنے لائیں پھر ہم دیکھیں کہ آپ کا خدا کیسا ہے؟ معاذ اللہ اس میں کوئی عیب ہے یا نہیں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ نے کہا تھا میرا ہونا خدا کے ہونے پر دلیل ہے، میں اللہ کے ہونے کی دلیل ہوں، مجھ میں عیب نظر آئے تو خدا کا انکار کر دو۔ رکاوٹ یہ تھی کہ یہ کہتے ہیں میں بندہ ہوں، وہ میرا خدا ہے، جس کا بندہ اتنا بے عیب ہے وہ خدا کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ۔ یہ کہتا ہے اس نے مجھے بنایا ہے، وہ میرا بنانے والا ہے۔ ارے جس کا بنایا ہوا اتنا بے عیب ہے، بنانے والا کتنا عیب سے پاک ہوگا؟ یہ کہتا ہے میں مخلوق ہوں، وہ میرا خالق ہے، جس کی مخلوق ایسی ہے وہ خالق کیسا ہوگا؟ تو ان کے اس سوال کے سامنے مصطفیٰ کی سیرت، مصطفیٰ کا کردار، مصطفیٰ کا اخلاق اور مصطفیٰ کا ماضی ایک ناقابل تسخیر رکاوٹ بن کر کھڑا تھا۔ بھئی اس میں کوئی عیب نظر آئے
تو پھر امکان ہونا کہ معاذ اللہ اس میں بھی ہوگا. جب اس میں نہیں ہے تو اس میں کہاں سے آئے؟ تو اللہ نے حضور کو بے عیب بنا کر اپنے بے عیب ہونے کی دلیل قائم کی ہے. یہ فرمایا لوگو مجھے جاننا چاہتے ہو، مجھے ماننا چاہتے ہو تو سنو، مجھے نہیں دیکھ سکو گے، میرے مصطفیٰ کو دیکھو. مجھے نہیں تم پرکھ سکو گے، میرے مصطفیٰ کو پرکھو. اور پھر عجیب بات، لطیف بات، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کسی بھی پیمانے پر معیار پر میرے مصطفیٰ کو پرکھو، اس لیے کہ انسانیت کے بنائے ہوئے کل پیمانے، اخلاق کے، کردار کے، بلندی کے، رفعت کے، پاکیزگی کے، وہ کل بھی نیچے تھے، آج بھی نیچے ہیں، مصطفیٰ اوپر ہیں. حضور کی ذات و سیرت کسی پیمانے پر نہیں پرکھی جا سکے گی، مصطفیٰ کی سیرت و کردار کو سامنے رکھ کر پیمانے بنائے جائیں گے. معیار انسانیت مصطفیٰ ہیں، حضور ہیں. اس لیے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. یہ قیامت تک کے لیے ہے. یہ صرف عرب کے اس انتہائی سادہ اور پڑھنے لکھنے سے آری معاشرے کے لیے چیلنج نہیں تھا. فرمایا تم علم و فن کے امام بن جاؤ، تم تسخیر کائنات کے مرحلوں پر خلاؤں کو عبور کر جاؤ، آسمانوں کی دنیا میں داخل ہو جاؤ. میں بھی کل ایسا ہو. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا سخر لکم ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے تمہارے لیے مسخر کر دیا. ممکن ہے انسان آسمانوں کی دنیا میں داخل ہو جائے جب اللہ کا امر و اجازت ہو. فرمایا تم جہاں جہاں چلے جاؤ، آسمان کراس کر جاؤ، مشرق و مغرب کی حدوں کو پھلانگ جاؤ اور رفعتوں اور عظمتوں کی بلندیوں کو چھو لو. سائنس اور ٹیکنالوجی اور علم و فن میں دنیا کو مات دے دو، کائنات کو اشاروں پر چلا لو. پھر بھی جب تمہیں معیار عظمت سیٹ کرنا ہوگا تو سنو، میرا مصطفیٰ اس سادہ معاشرے کے لیے بھی معیار تھا، ترقی یافتہ معاشرے کے لیے بھی معیار شخصیت و سیرت مصطفیٰ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اس لیے حضور کے ساتھ اپنے تعلق کو، اپنی وابستگی کو، اپنی محبت کو، اس کو محض اعتقادی مجبوری نہ جانیں، صرف اعتقاد سمجھ کر نہ قبول کریں، اعتماد کے ساتھ قبول کریں. اپنی نسبت غلامی پر فخر کرو، ناز کرو. اللہ نے تمہیں اس رسول کی غلامی میں دیا ہے جو ابد الاباد تک معیار اخلاق بھی ہے، معیار انسانیت بھی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات بھی اللہ نے بے عیب بنائی اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نام کو بھی بے عیب بنایا. اب میں اختتامی مرحلے کی طرف چلتا ہوں کہ حضور کے اسم مبارک کا معنی ہے، جو آقا کا اسم ذات ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سارے محبت سے کہیں ذرا ایک دفعہ آقا کا نام مبارک لیں، کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. واہ واہ، اس نام سے لذت لیا کرو، لذت لیا کرو. اسے رسمن نہ لیا کرو، قلبن لیا کرو، قلبن، دل سے. اس نام میں کھو جایا کرو. تم اس نام کا وظیفہ بناؤ اور نام والے کے ساتھ تعلق بناؤ. تو نام کا معنی ہے وہ جس کی سب سے زیادہ حمد و تعریف کی گئی، سب سے زیادہ تعریف کیا گیا. کہ تحمید سے، چلو میں ان لغوی بحثوں میں نہیں جاتا. یعنی محمد جو آقا کا اسم گرامی ہے، اس کا معنی ہے وہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی. میں نے وہ جملہ بھی سنا، اس کا جو لغوی معنی بیان ہوا کہ محمد اسے کہتے ہیں الذی یحمد حمدا کثیرا مرتن بعد مرتن و کرتن بعد کرتن، جس کی بار بار ہر دور میں ہمیشہ اتنی کثرت کے ساتھ حمد کی جائے، تعریف کی جائے کہ اس کی تعریف سب سے بڑھ جائے. تو نام کا معنی ہوا جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی. اب عجیب بات ہے، ہم نے قرآن مجید کھولا
پہلا صفحہ پہلی سطر پر نگاہ گئی تو وہاں لکھا تھا الحمدللہ، ساری حمد اور تعریفیں اللہ کے لیے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ یہی معنی کرتے ہیں نا الحمد، ساری جن سے تعریف، ساری تعریفیں، سادہ معنی ساری تعریفیں اللہ کے لیے، اور اس میں شک بھی کوئی نہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ، مخلوقات کا ایک ایک فرد ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہے۔ ریت کے ذرے ہوں، پانیوں کے قطرے ہوں، ہواؤں کے جھونکے ہوں، درختوں کے پتے ہوں، حور و غلماں ہوں، جن و انس ہوں، سب اللہ کی تعریف اور حمد کر رہے ہیں۔ تو جب ساری مخلوق اللہ کی حمد کر رہی ہے اور ارض و سماوات میں حمد الہی کا ایک غل ہے، تسلسل ہے، تو بولیے عقل کیا کہتی ہے؟ پھر سب سے زیادہ تعریف کس کی ہوئی؟ بولیے نا، اللہ کی۔ بھی اس نے ہم سے کہلوایا ہے الحمدللہ، حمد ساری ہے ہی اللہ کے لیے، تعریف اللہ کے لیے۔ جب ساری تعریفیں اللہ کے لیے اور ایسا ہی ہے، ہر کوئی اللہ ہی کی تعریف کر رہا ہے، تو سب سے زیادہ تعریف کس کی ہوئی؟ اللہ کی۔ تو جب سب سے زیادہ تعریف اللہ کی ہوئی تو وہ لفظ جس کا معنی تھا سب سے زیادہ تعریف کیا گیا، وہ اپنا نام رکھتا، محمد اپنا نام رکھتا، مگر عجیب بات کہتا یہ ہے اور کہلواتا یہ ہے کہ ساری تعریفیں اور کل حمد سب اللہ کے لیے ہے، اور جس لفظ کا معنی ہے سب سے زیادہ تعریف کیا گیا وہ اپنے محبوب کا نام رکھا، محمد، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی۔ سوال پیدا ہوا اور اس کی بارگاہ میں ہم نے بصد ادب عرض کیا، مولا یہ جو اپنے محبوب کا نام رکھا تو نے رکھا ہے، تو نے، تیرا کوئی کام نہ خالی از حکمت ہوتا ہے نہ خلاف حقیقت ہوتا ہے، تو جب اپنے محبوب کا نام رکھا، محمد سب سے زیادہ تعریف کیا گیا، تو کیا تیرے محبوب کی تعریف تیری تعریف سے بھی بڑھ گئی، زیادہ ہو گئی؟ آپ کو سوال سمجھ آیا ہے نا؟ بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ چلو یہ بتاؤ۔ بنتا ہے کہ بھئی اس نے نام رکھا ہے محمد، سب سے زیادہ تعریف کیا گیا، تو مولا جب تو نے اپنے محبوب کا یہ نام خود رکھا، تو پھر کیا جو سب میں کسی استثناء کے بغیر، تو کیا تیرے مصطفیٰ کی تعریف تجھ سے بھی بڑھ گئی؟ اس کا جواب آیا ہاں، میرے مصطفیٰ کی تعریف مجھ سے بھی بڑھ گئی۔ اب مجھے معلوم ہے بہت سارے لوگ چونک گئے، ٹھٹک گئے، اے کی ہو گیا ہے، یہ کہیں کوئی نئی مصیبت ہی نہ ڈال جائے، پہلے ہی بڑے جھگڑے ہیں، ایک اور نوا شوشہ نہ چھوڑ، نہیں، ابھی آپ کو 1 سیکنڈ میں سمجھ آ جائے گی، 1 سیکنڈ میں، اور آپ انشاءاللہ جب بھی یاد آئے گی بات آپ لذت لیا کریں گے۔ اس کے لیے سمجھنے والی بات یہ ہے، بولیے اگر ساری مخلوق اکٹھی ہو جائے، ساری مخلوق بشمول ارض و سماوات، جن و انس، اولیاء، انبیاء، حتیٰ کہ مصطفیٰ آقا سمیت سب اکٹھے ہو جائیں، تو بولیے ساری مخلوق مل کر اللہ کے برابر ہو سکتی ہے؟ طے شدہ بات نا؟ جب ساری مخلوق ذاتاً مل کر اللہ کی ذات کے برابر نہیں ہو سکتی، تو کیا ساری مخلوق کا عمل اور فعل مل کر اللہ کے عمل اور فعل کے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اتنی بات تو طے ہے نا، سمجھ آ گئی؟ اب سنیے، وہ فرماتا ہے اس لیے میرے محبوب کی تعریف میری تعریف سے بھی بڑھ گئی کہ کائنات میں ہر کوئی حمد تو میری کر رہا ہے، ذروں، پتوں، قطروں، جھونکوں سے لے کر ملائکہ، حور و غلمہ، اولیاء، انبیاء، حتیٰ کہ مصطفیٰ میری تعریف کر رہے ہیں، مگر یہ سارے مخلوق ہیں، مصطفیٰ سمیت جتنے میری تعریف کر رہے ہیں وہ مخلوق ہیں، محمد وہ ہے جس کی میں خود خالق تعریف کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ تو حمد خدا فعل مخلوق ہے اور حمد محمد فعل خالق ہے، تو مخلوق کا عمل مل کر سب کا اللہ کے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا۔ وہ فرماتا ہے وہ محمد اس لیے نہیں ہے کہ تم نعتیں پڑھتے ہو، وہ محمد اس لیے نہیں ہے کہ تم ان کی تعریف و ثنا کرتے ہو، اسے